حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد ایک اور دعا مانگی، جو بہت ہی بڑی دعا، عظیم دعا مانگی، اور جس میں سب کچھ ہی شامل ہو گیا، سب کچھ ہی لے لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، عرض کی، یا رب، ربنا، اے ہمارے رب، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے اللہ ہم میں وہ عظیم رسول بھیج دے، وہ آخری نبی، وہ اپنا آخری رسول بھیج دے، منہم یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ ہمیں وہ اپنا آخری حبیب ہم میں مبعوث فرما، وہ تیرا حبیب یتلو علیہم آیاتک، جو تیرے قرآن کی آیات ہم پر تلاوت کرے، جو تیری آیتیں تلاوت فرمائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اے اللہ جو تیری کتاب، تیرا قرآن جو تو نازل کرے گا اس پر، یا اللہ وہ ہم کو سکھائے، سمجھائے۔ قرآن پاک حضور علیہ السلام کے سمجھانے سے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جس طرح قرآن سمجھایا ہے، اگر اس طریقے کے ساتھ سمجھا جائے تو پھر ہی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ وہ اپنا پیارا حبیب ہم میں بھیج، جو تیری آیات تلاوت کرے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہمیں سکھائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تیرا قرآن ہمیں سمجھائے بھی، وَالْحِکْمَةَ، یا اللہ وہ حکمت و دانائی برے ہمیں طریقے سکھائے۔ حضور علیہ السلام کی سنتیں اپنانا یہ حکمت ہے، حضور علیہ السلام کے طریقوں میں حکمت ہے، دانائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے، کتنا پیارا حکم ہے کہ جب کتا جو ہے برتن میں منہ ڈال دے تو اسے مٹی کے ساتھ اسے دھویا جائے، اچھے طریقے کے ساتھ مٹی کے ساتھ اسے دھوو۔ تو آج کی لیبارٹریوں نے ٹیسٹ کیے ہیں کہ سارے صابن اگر استعمال کر لیے جائے تو کتے کا وہ جراثیم ختم نہیں ہوتا جو مٹی سے ختم ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ مکھی اگر کھانے میں گر جائے تو اسے ڈبو کر باہر نکالا جائے، کہ ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں وبا ہے، بیماری ہے، گندگی ہے۔ وہ جب گرتی ہے تو بیماری والا پر جو ہے وہ نیچے کر لیتی ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے ڈبویا جائے تو پھر باہر نکالا جائے، تاکہ شفا جو ہے پر جو دوسرا جو ہے شفا والا وہ بھی بھیگ جائے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں بڑے ہی طریقے، اچھے حکمت و دانائی کی باتیں سکھائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس دعا میں وہ باتیں شامل کی، عرض کی، یا رب العالمین تیرا وہ آخری حبیب، آخری نبی، یا اللہ اس کو ہم میں پیدا کرنا، میری اولاد میں پیدا کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت ساتھ تھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضور علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس وقت دعا میں کیا الفاظ شامل کیے، وہ کتنے حکمت و دانائی والے تھے، یا اللہ تیرے قرآن کی تلاوت اور تیری آیات ہم کو سمجھائے، سکھائے، والحکمہ، اور حکمت و دانائی والی باتیں سکھائے ہم کو، وَيُزَكِّيهِمْ، یا اللہ اس میں طاقت ایسی ہو، اس کی نظر میں طاقت ایسی ہو، کلام میں طاقت ایسی ہو، وہ تیرا حبیب ہمارے دلوں کو، میری اولاد کے یعنی دلوں کو صاف کر دے، جو انسانیت کے دلوں کی قدورتیں نکال دے، پاکیزہ کر دے سینوں کو۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یا اللہ بے شک تو غالب ہے، بے شک تو حکمت والا ہے، یا اللہ تو غلبے والا ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، فرمایا کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے انحراف کرے، روگردانی کرے، فرمایا اس کے سوا کون کر سکتا ہے مگر وہی جو بے وقوف ہے، جو پاگل ہے، جو بے وقوف ہے،
جو ابراہیم علیہ السلام کے آپ کی ملت سے روگردانی کرتا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں جن کو ہم نے چن لیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں شامل ہیں۔